ابھی آپ نے روحانیت کی بات کی کہ روحانی تعلق ہے، روحانیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، روحانیت کا کیا ریئلٹی ہے اس میں؟ اگر تھوڑا سا میں آگے مزید آج کے دور کا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو دم درود ہوتے ہیں، وظیفے وظائف ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو تعویذ وغیرہ ہوتے ہیں، اس سارے کو اگر اس کا شریعت سے کتنا تعلق ہے؟ نہیں، یہ روحانیت میں مزید ایڈیشن ہے، یہ روحانیت نہیں ہے، یہ روحانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، روحانیت کا ثبوت اللہ کے قرآن سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے. آپ حافظ قرآن ہیں، آپ جانتے ہیں کہ رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کی کئی ڈیوٹیز بیان فرمائی ہیں. ان میں ایک ہے یتلو علیہم آیاتہ، ایک ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ایک ہے ویزکیہم. یہ قرآن کریم بتاتا ہے، کئی جگہ بتاتا ہے. یزکیہم کیا ہے؟ یزکیہم تزکیہ سے مشتق ہے. تزکیہ کہتے ہیں دل کو گناہوں سے پاک کر کے خالق کی طرف لے کے جانا. یہ ہے تصوف، روحانیت کی بنیاد، یہ خانقاہی نظام کی بنیاد ہے. تو قرآن نے ویزکیہم کہا، خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم کہا، تو طہارت، پاکیزگی، تزکیہ، یہ ہے روحانیت. اس کو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حدیث ام السنہ موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، کئی سوالات کیے. ان میں ایک سوال تصوف کے متعلق تھا. جبرائیل نے پوچھا مل احسان، بتائیں تصوف، حسن سلوک، عمل کی اچھائی کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائیں. فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر عبادت ایسے کر کہ تجھے اللہ یقیناً دیکھ رہا ہے. اب یقین مانے اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ عبادت انبیاء ہے، یہ انبیاء کا خاص ہے. نبی عبادت ایسے کرتے اور آپ کو دیکھ کے کرتے. آپ اور ہم اللہ کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، وہ ہر چیز سے خبر ہے اور باریک بین ہے. تو اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں. اس لیے ہماری خانقاہوں میں لفظ لکھا ہوتا ہے اے بندے احساس پیدا کر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ احساس پیدا کرنے کا نام روحانیت ہے، اس کا نام بیعت ہے، اس کا نام تصوف ہے، اس کا نام ذکر الہی ہے. رہا باقی وہ تعویذ وغیرہ کے معاملات، وہ کوئی علاج کی ترتیبیں تو ہو سکتی ہیں کہ جیسے لوگ علاج کرتے ہیں. اس کو میں تصوف خانقاہ کی اصلیت نہیں سمجھتا کہ وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اور یہ جو مطلب جعلی تو پھر بہت ہی زیادہ ہیں، جعلی پیر جو بیٹھے ہوتے ہیں علاج کر رہے ہوتے ہیں، ہر مسئلے کا ان کے پاس حل ہوتا ہے، ہر مسئلے کا علاج ہوتا ہے. اور یہ جنات کی اور یہ کیا شرعی حیثیت ہے کہ جنات آپ کے قابو میں ہوتے ہیں، ان سے آپ کام کروا لیتے ہیں، اس کی کیا ریئلٹی ہے؟ جنات اور جادو کا لبادہ ان نے اوڑھ لیا ہوگا روحانیت کے نام پہ. روحانیت یہ نہیں ہے. جنات کا جو معاملہ ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ جنات ہے. بے شک 27واں پارہ دوسرا صفحہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسانیت میں کوئی پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا خالصتاً اپنی عبادت کے لیے. تو جنات مکلف ہیں، جنات نے ایمان لانا ہے. ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جیسے ہم انسانوں میں 1 نمبر بھی ہیں، 2 نمبر، 3، 4 نمبر بھی آج کل آ گئے ہیں، تو جنات میں بھی اس طرح نمبرز ہیں. ٹھیک ہے. تو جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. جنات میں تو باقاعدہ پسند ناپسند کی ترتیبیں ہیں، تو وہ کسی کے اوپر مسلط بھی ہو جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. اس لیے احادیث پاک میں ہے کہ آپ صبح شام کی دعائیں پڑھیں، جو ہمیں اوراد مسنونہ بتائے گئے ہیں، صبح شام کی دعائیں بتائی گئی ہیں، اذکار مساء، اذکار صباح بتائے گئے ہیں، ان کو ہم پڑھیں. یا معوذتین ہیں، آخری 2 کل ہیں، یہ رات کو سوتے ہوئے پڑھیں. آیت الکرسی پڑھیں. اسے حصار کہتے ہیں. ہم یہ کام نہیں کرتے، اس لیے ہمارے اوپر جنات مسلط ہوتے ہیں. بعض اوقات تو جادو کے ذریعے مسلط ہوتے ہیں، چاہے بندہ کچھ بھی کر رہا ہو. اور بعض اوقات لوگ غلط کام کرتے ہیں، مثلا جنبی حالت میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، تو یہ کام غلط ہے. نمازوں کو چھوڑنا اور اس طرح غلط کام میں مبتلا ہونا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. روایات کے مطابق 9 گنا جنات ہم سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اور میں 2 بندے بیٹھے ہیں نا، تو ہم 2 ہیں، تو جن 9 اور 9 18 ہیں. اگر 3 بندے ہیں تو جن 27 ہیں. تو گھروں میں بھی رہتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ یعنی گھر میں سنت نفل واجب پڑھو اور فرض مسجد میں پڑھو. تو جب ہم گھر میں سنت نفل پڑھیں گے تو جنات بھی دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے اللہ والا بندہ، اسے بچ کے رہو. جب ہم نہیں پڑھیں گے
اور ہم گھر میں قرآن کو کھول کے نہیں دیکھیں گے, ہم وہاں دینی بات نہیں کریں گے, پلیت حالت میں کھانا پینا کریں گے اور گناہ کے کام کریں گے, تو صرف انسان تو نہیں دیکھتے, جنات بھی دیکھتے ہیں, وہ ہمیں چھیڑیں گے, کل ہمیں تکلیف بھی دیں گے. تو یہ اسی طرح پھر تکالیف ملتی ہیں. اور کچھ لوگوں نے پھر جن تابع کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور جن تابع کرنے کے بعد وہ ان سے کام بھی لیتے ہیں. تو اس بارے میں فقہا نے خصوصاً حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ میں جو لکھا ہے, وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جائز کام کی حد تک آپ ان سے دوستی یاری میں کام کرا سکتے ہیں. یہ کام کر دیں تو یہ کام کر دیں, 1000%, 100% اس پہ اعتماد نہ کریں, کیونکہ نہ جن علم غیب جانتا ہے, نہ ہی جن کو ہر چیز کی قدرت ہے. قرآن پاک میں ہے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. تو جنات یہ معاملات نہیں جانتے, بعض اوقات جنات جھوٹ بھی بولتے ہیں, تو اعتبار بھی نہ کریں, اور اس معاملے میں زیادہ انٹرفیئر بھی بندہ نہ کرے تو بہتر ہے. میں تو ان معاملات سے بچتا ہوں کیونکہ میں عامل نہیں ہوں, نہ میں عامل ہوں, نہ میں عملیات کو جانتا ہوں. میں قرآن و سنت کی ترتیبیں اپنے لیے بھی کرتا ہوں, اپنی اولاد کے لیے بھی کرتا ہوں. تو اس حد تک بندہ رہے تو یہ ٹھیک ہے.